اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم لوگ سورہ الاحزاب کا پہلا رکوع پڑھ رہے ہیں، اور پہلے رکوع میں ہم لوگوں نے پہلی 4 آیات جو ہے اس سے پہلے والی ریکارڈنگ میں ہم لوگ کر چکے ہیں، پہلے لیکچر میں ہو چکا ہے یہ کام۔ نیکسٹ جو ہے 4 جو ہے آیات 5 سے لے کر جو ہے وہ 8 تک ہم لوگ آج کے لیکچر میں اسٹڈی کریں گے۔ اسٹارٹ کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم يعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ کہ مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصلی بابوں کے نام سے پکارو کہ خدا کے نزدیک یہی درست بات ہے۔ اگر تمہیں ان کے بابوں کے نام نہ معلوم ہوں تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جب بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو تو اس پر تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو کرو گے ارادتاً، یعنی کہ اس پر جو ہے جو کرو گے ارادتاً، کہ اگر تمہارا ارادہ نہیں ہے اس کام کا تو اس پر نہیں، مگر اگر ارادتاً کرتے ہو تو اس پر گناہ ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے جب لاسٹ آیت پڑھی تھی 4 نمبر کی، تو میں نے اس حوالے سے بھی سارا جو ہے وہ بریف ہو گیا تھا، وہ بائی چانس ہو گیا تھا کہ جو بات نکلتی تو اس سے بات نکلتی جاتی ہے۔ تو اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو لاسٹ لیکچر میں جو بات ہوئی تھی وہ سیم ویسی ہی بات ہے کہ کہا گیا تھا کہ جو تم میں جو آدمی جو دوگلے ہیں ان کے، یا وہ بہت جو نیک بنتے ہیں اور اندر سے کچھ اور ہیں، ان کے سینوں میں کوئی 2 دل نہیں ہے، ان کے رویوں میں جو ہے وہ ڈبل فیسنگ ہے، اور وہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں میں بھی ایک ہی دل رکھا ہے، اور کسی انسان کے سینے میں جو ہے کسی شخص کے پہلو میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں بنائے۔ پھر فرمایا کہ تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر تم ان کو ان کی پیٹھوں کو جو اپنی ماؤں سے مشابہت دے دیتے ہو تو یہ تمہاری غلطی ہو سکتی ہے اگر تم اس کو ارادتاً نہیں کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ اگر تو تمہاری جو ہے وہ بھول پن میں یہ غلطی ہوگی تو اس کا کفارہ ادا کرو تو معافی ہے، وہ تمہاری بیویاں ہی رہیں گی، تب بھی وہ تمہاری بیویاں ہی رہیں گی، ان سے تمہاری طلاق نہیں ہوئی۔ پھر فرمایا کہ تمہارے جو لے پالک بیٹے ہیں وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، یہ تو تمہارے منہ کے کہنے کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ جو تمہارے لے پالک بیٹے ہیں ان کو اگر تم نے کسی کو لے کے پالا بھی ہے، تم کسی یتیم کی، تم کسی جو ہے وہ یتیم نہ بھی صحیح، کوئی اگر اپنے بچے کی کفالت نہیں کر سکتا، یا ویسے اگر تمہیں بے اولادی ہے، تم جو ہے وہ کسی وجہ سے بھی کسی کو اپنے گود میں لے لیتے ہو، کسی بچے کو جو ہے اپنا بیٹا بنا لیتے ہو، یا کسی کو جو اپنی اولاد بنا لیتے ہو، تو ان کو تب بھی جو ہے ان کے اصل بابوں کے نام سے ہی پکارو، ان کی جو ولدیت ہے وہ اس کو مت ختم کرو، ان کے ذہنوں میں جو ہے یہ بات مت ڈالو کہ وہ تمہاری ولدیت میں ہے، اور ان کو جو ہے تمہاری جائیداد میں سے، تمہاری روپے پیسے میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، ان کو ان کے اصلی ناموں سے پکارو۔ اور اگر بالفرض کہ تم ان کو اپنے بہت ہی زیادہ عزیز رکھتے ہو تو سب سے زیادہ عزیز اور بیسٹ رشتہ جو ہے وہ بھائی یا دوست کا ہے، کہ تم ان کو بھائی یا دوست کہہ سکتے ہو، مگر اس سے وہ تمہارے خونی رشتہ دار نہیں ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ تم سے غلطی ہوگی تو اس پر تم پہ کچھ گناہ نہیں ہے، اگر تم سے جو ہے وہ ارادتاً غلطی ہوئی ہے، ارادہ کرتے ہوئے غلطی ہوئی تو پھر گناہ ہے، اس کا کفارہ بھی ہے۔ اگر تم جو ہے وہ معصومیت میں یا بول پن میں جو کچھ گناہ کر دیتے ہو تو اس پہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس پہ جو پکڑ نہیں کرتا، اور جو خدا ہے وہ بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کی میننگس لکھتے ہیں۔ ادعوہم، انہیں پکارو، لآبائہم، لآبائہم، اور ان کے باپوں کی طرف، ہوا وہ اقسط
اقساطو، سوری، زیادہ انصاف کی بات ہے. ان اللہ، اللہ کے نزدیک، عند اللہ، عند نزدیک، اللہ اللہ، اللہ کے نزدیک. فَإِن، پس اگر، لم نہیں، لم نہیں، تعلمون، تم جانتے، آباءہم، ان کے باپ دادا کو یا ان کے خاندان کو یا ان کے باپ کو. فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں. فا کا مطلب یہاں پہ پس کے معنی میں فا. اخوانکم، بس تمہارے بھائی. فی الدینی، دین میں. ٹھیک ہے. وَمَوَالِكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں. وَلَيْسَ، اور نہیں. علیکم، تم پر. ٹھیک ہے. علیکم، تم پر. جناح، گناہ. فیما، اس میں جو. اخطأتم، تم سے غلطی ہوئی ہے، تم نے غلطی کی. تم نے غلطی کی. بھی، اس سے.
ولیکن اور لیکن ولیکن اور لیکن ما جس ٹھیک ہے تو امدت ارادہ کیا یا تم نے جو ارادہ کیا ہوگا اس پر ارادہ کیا ٹھیک ہے جی قلوبکم تمہارے دل وکانا اللہ اور اللہ ہے اللہ کان اللہ غفوراً بخشنے والا والا اور غفور الرحیمہ اور مہربان ہے یا رحم کرنے والا ہے ٹھیک ہے جی آیت نمبر 5 کہ بے شک جو تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والا ہے جو تمہارے اعمال ہوں گے جس نیت سے تم کرو گے جو تمہارا ارادہ ہوگا اس کام کو کرنے کا اسی کے مطابق تمہیں اس کا جو ہے وہ اجر ملے گا اسی کے مطابق تمہیں اس کی جو ہے وہ سزا ملے گی نیکسٹ آیت ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَّا أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْمَسْطُورِ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْمَسْطُورِ ترجمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں امہات المومنین جن کو کہا گیا اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجرین سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان اور مہاجرین ہیں یعنی کہ جو رشتہ دار ہیں آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمان اور مہاجرینوں سے یعنی کہ جو تمہارے دوست احباب ہیں نا جو مہاجر آئے تھے وہ ظاہری بات ہے وہ تو ان کو تم بھائی بھائی تو قرار دے دیا لیکن جو خونی رشتے ہیں یعنی جو مہاجرین سے پہلے جو وہاں وہ انصار رہ رہے ہیں ان کے جو خونی رشتے ہیں یا مہاجرینوں کے جو خونی رشتے ہیں ان کا تم لوگوں پر زیادہ حقدار ہے پہلے ان کی ضرورتیں یا ان کو جو ہے تم نے دیکھنا ان کی حفاظت کرنا یا ان کے جو ہے کام آنا وہ تمہارا فرض ہے ٹھیک ہے ایک دوسرے کے ترکیب کے زیادہ حقدار ہیں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو یہ اور بات ہے اور کتاب اللہ میں لکھ دیا جائے گا اور جو دوسرے اس کے بعد جو بہترین تمہارے زیادہ نزدیک ہے وہ تمہارے دوست احباب ہوتے ہیں اور ان پر جو ہے وہ ان دوستوں کا بھی تم پر جو ہے وہ اتنا ہی حق ہوتا ہے اور جو کتاب اللہ کی روح سے جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے یا جو قرآن پاک میں لکھ دیا گیا ہے اور صرف قرآن پاک میں ہی نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی اس کتاب میں باقی پچھلی کتابوں کی بھی جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے لیکن یہ کہ ان میں رد و بدل ہو چکا ہوا ہے اور اس میں کبھی بھی
قیامت تک بھی جو ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. اس کی میننگس لکھتے ہیں. النبی اولا بالمؤمنین، النبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا حقدار ہے، زیادہ، بالمؤمنین مومنوں پر، من انفسہم من سے، انفسہم ان کی جانیں، وازواجہ اور ان کی بیویاں، اور ان کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. اصل میں یہاں پر جو ہے وہ بیویوں کا ذکر بھی کیوں آیا ہے کہ مومنوں پر، کہ اس آیت میں یہ بات واضح طور پہ بیان کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مسلمانوں کے لیے کیا وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے. اور جتنا انہوں نے اسٹرگل کی، جتنی انہوں نے محنت کی، انہوں نے بھی، اور ان سے پہلے نبی میں اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پانچوں کی جو ہے وہ کے بارے میں یہ بات کی تھی کہ پانچوں کا جو حق ہے وہ تمام جو ہے وہ انسانوں پر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اور ان پانچوں میں بھی سب سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کہ آخری نبی تھے حالانکہ، لیکن ان کی جو فضیلت تھی، جو ان کی برکت تھی، وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ ہمیشہ جو مسلمانوں پر، مومنوں پر جو ہے وہ رہے گی. اور ان کا جو حق ہے مسلمانوں پر تمام جو ہے وہ دنیا والوں سے، تمام رشتہ داروں سے، باپ بیٹوں سے جو ہے وہ سب سے زیادہ ایک انسان پر بنتا ہے. اور ان کو جو ہے باقاعدہ مسلمانوں کو روحانی باپ بھی کہا جاتا ہے. مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے روحانی باپ کہا گیا، اور وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ باعث عزت اور احترام کے ہیں، لائق ہیں. اور جو ان کی بیویاں تھیں امہات المومنین، ان کو باقاعدہ جو یہ لقب امہات المومنین اسی جو ہے وہ صورت میں دیا گیا، اور اسی صورت میں جو فرمایا گیا کہ مومنوں سے جو مومنوں کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماؤں سے پردہ کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ عزت و احترام دیتے ہیں. جب ان سے بات چیت کرتے ہیں تو پردے میں رہ کے کرتے ہیں، اور ان نگاہیں نیچی رکھتے ہیں، اور اونچی آواز میں ان سے بات نہیں کرتے. اور یہ اس لیے بھی کیونکہ وہ تمہارے نبی کی بیویاں ہیں اور تمہارے لیے ماؤں کا درجہ رکھتے ہیں، بلکہ تمہاری اپنی سگی ماؤں سے بھی بڑھ کر جو ہے ان کی عزت و احترام اور ان کی تلقین کی گئی ہے، اور ان کا جو ہے وہ درجہ ان سے بھی زیادہ ہے. جتنی محبت تم اپنی سگی ماؤں سے کرتے ہو، ان سے بڑھ کر جو ہے ان سے محبت کرنے کا جو ہے وہ حکم ہے. اس لیے جو ہے وہ تم سے زیادہ جو ہے وہ کہ وہ تم میں جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے. امہاتہم ان کی مائیں ہیں،
نگتی ان کی مائیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ وَأُولُو اور والے ارحامی رحم والے، رحم کی جمع یعنی پیٹ، کہ ماں کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ، پیٹ، ٹھیک ہے. بعدہم ان کے بعد، اولا زیادہ حقدار ہیں، ببعض بعض سے، فی کتابی، فی کا یہاں پہ معنی جو ہے وہ بس کے ہیں، بس کتابی کتاب اللہ کی روح سے، سوری باللہ اللہ، من المؤمنین، من کا یہاں پہ معنی جو ہے وہ سے کے ہے، المؤمنین مومنوں کی جمع ہے یہاں پر، والمہاجرین اور ہجرت کرنے والے، اور ہجرت کرنے والے، الا مگر، ان یہ کہ ان تفعلوا تم کرو، الا طرف، اولیائکم تمہارے دوست، معروفہ
بھلائی. کانا ذالکا کانا ہے یہ, کانا کا معنی یہاں پہ ہے میں, ذالکا وہ یا یہ دونوں کے معنی میں آ سکتا ہے. فی الکتابی کتاب میں, فی یہاں پہ میں کے معنی میں, مستورہ لکھا ہوا. آیت نمبر 60. ٹھیک ہے جی, کہ یہ کتابوں میں جو تمہارے پاس جو قرآن پاک ہے اس میں واضح طور پہ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ مومن جو ہے تمہارے بے شک جو ہے وہ دوست جو ہے وہ ہے تمہارے جو نزدیک ہے, لیکن تمہارے رشتہ داروں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امہات المومنین یعنی مومنوں کی مائیں جو ہیں وہ تمہارے ماں باپ ہیں, تمہارے اور ماں باپ تمہارے اصل ماں باپ تمہارے حقیقی رشتے خونی رشتوں سے بھی جو ہے وہ بڑھ کر ہیں تمہارے لیے. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ آیت ہے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے, یہاں پہ ایسے گا, اور ہاں جی یہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے, اور عہد بھی ان سے پختہ لیا. ٹھیک ہے, عہد بھی ان سے پختہ لیا, کہ اگلی آیت میں وہ باقی کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر پانچوں پیغمبروں کا جو ہے وہ انہوں نے ذکر کیا, اللہ تعالیٰ نے پانچوں نبیوں کا ذکر کیا. اور کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے جتنی محنت کی ہے, ان پہ جتنی محنت ہوئی اور انہوں نے جتنی مشکلات اٹھائیں جتنا وہ کسی نے بھی نہیں اٹھائی. اور ان کے جو ذمہ کام تھا وہ سب سے افضل اور سب سے بڑا اور سب سے بھاری کام تھا, کہ ایک بندے کو نہیں پوری کائنات کو, پوری جو ہے وہ خالق کو جو ہے جتنی بھی ان کے اندر قوم آتی تھی ان کو انہوں نے جو ہے وہ فیسنیٹ کرنا تھا, کہ کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے ان تک پہنچانا تھا, اللہ تعالیٰ کے احکامات ان تک پہنچانے تھے, ان کو راہ راست پر لانا تھا. اور ان کو جو ہے باقاعدہ اسلام میں جو ہے وہ بہت ان پانچوں جو نبیوں کو جو ہے وہ سب سے افضل نبی قرار دیے گئے ہیں, سب سے افضل جو ہے یہ رسول ہیں, یہ سب سے افضل جو ہے نبی ہیں. اور ان کے ذمہ جو کام لگا وہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی اور سے نہیں لیا. اور ان میں سب سے افضل جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, جن کو سب سے پہلے مخاطب کیا گیا. اور حالانکہ ان سے جو پہلے والے تھے نبی جو صحابہ پیغمبر تھے, جو ان سے پہلے جو نبی تھے رسول تھے, وہ بھی وہی کام کرتے تھے, لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام کیا وہ ان سے نہیں لیا گیا. ان پر جو کتاب اتاری گئی اس میں آج تک نہ تو کوئی رد و بدل ہوا اور نہ ہی رہتی دنیا تک کبھی کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے. اس سے جو ہے اس کی میننگس لکھتی ہوں اس آیت کے. ٹھیک ہے جی, اس کے میننگ سکتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا, اور جب ہم نے لیا, وَإِذْ اور جب, أَخَذْنَا ہم نے لیا,
اخذنا کا معنی جو ہے وہ ہم نے لیا کے معنی میں، اور وائز کا مطلب ہے یہاں پہ اور جب. من النبیین، نبیوں سے عہد لیا ان سے باقاعدہ. کہ جو کام ان سے میں نے لیا وہ کسی سے نہیں لیا ہے، اور جو عہد انہوں نے کیا اس پہ نہ وہ کبھی پھرے اور نہ ہی پھر سکتے ہیں. میثاقہم، ان کا عہد کہ ان کو نبی بنانے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لے لیا انہوں نے اس کو پورا بھی کیا اور اس کام کو جو ہے وہ جاری رکھا، اور جب تک وہ مکمل نہ ہو گیا اس سے پیچھے نہیں ہٹے. وَمِنْکُمْ، اور تم سے، وَمِنْ کا اور تم سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں لیکن ہم تم نہیں لکھیں گے. وَمِن، اور وَمِن نوح، اور نوح علیہ السلام سے. وَإِبْرَاہِیمَ، اور ابراہیم علیہ السلام سے. وَموسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام سے. وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام، یعنی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام. بن کا ابن کا مطلب ہے بیٹے. حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کہہ کے جو ہے وہ لینا چاہیے. وَأَخَذْنَا، اور ہم نے لیا، منہم، ان سے، عہد پاسداری کا پختہ. یہاں پہ لکھ دیتی ہوں میں، میثاقاً، میثاقاً غلیظاً، پختہ. پختہ کہ جو ہم نے عہد ان سے لیا وہ پختہ لیا تھا. اور اس میں جو ہے وہ ذرا بھی ردبل آگے وہ دیکھیے کیا بیان کر رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے اور اس نے کافروں کے لیے دردناک
عذاب تیار کر رکھا ہے کہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرتے. اللہ تعالیٰ جو ہے باقاعدہ اس بارے میں جو ہے وہ ان کی سچائی کے بارے میں خود بھی گواہی دے گا اور ان سے بھی سوال کرے گا, مومنوں سے بھی سوال کرے گا, ان نبیوں سے بھی سوال کرے گا, اور قیامت کے دن جو ہے ان کو باقاعدہ ان کی سچائی ان سے سوال کرے گا, اور پھر ان کی سچائی جو سامنے آئے گی کہ جیسے جیسے انسان کے نامہ اعمال پیش ہو جاتے ہیں تو وہ اس سے جو بھی سوال کرتے ہیں کہ وہ اس کے عذاب بھی جو اس کے ساتھ ساتھ اس کی گواہی دیتے ہیں. تو نبیوں کی کی سچائی کی گواہی ان کے عذاب بھی دیں گے, اللہ تعالیٰ بھی دیں گے, وہ خود بھی بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا, اور اس سے ان کو بشارت جنت کی دی جائے گی. اور جو کافر ہیں, جو منکر ہیں, جو یہود و نصارہ ہیں, جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور ان کے احکامات کو جھٹلایا, ان کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا کہ ان کو دوزخ میں جو ہے ڈال دیا جائے گا. اس کے بھی میں نیکسٹ لکھتے ہیں. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ تاکہ سوال کرے صادقین سچائی کا, سچے لوگ, ان صدقیہم متعلق ان کی سچائی کی. کہ اللہ تعالیٰ سے سچے لوگ یعنی دوسرے بھی جو سچے لوگ ہیں, جو دنیا میں بھی جو رہنے والے سچے لوگ ہیں, وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں جو وہ سوال کریں گے, اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی گواہی دے رہا ہے. ان سے متعلق صادقین ان کی سچائی سے متعلق, صدقیہم لیسأل الصادقین عن صدقیہم ان کی سچائی, وَأَعَدَّ اور تیار رکھے گا یا تیار کر رکھا ہے, للکافرین کافروں کے لیے, عذاباً عذاب, علیمہ دردناک. ٹھیک ہے جی, آیت نمبر 8 لاسٹ آیت آج کے لیکچر کی. کہ اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والا ہے کون اس کا سچا, کون اس کا اپنا جو ہے وہ پکا بندہ ہے, کس کے جو ہے ایمان کی سچائی کتنی گہرائی میں ہے, کون کیسا ہے. اور جن نبیوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہم پر مقرر کیا, اللہ تعالیٰ ان کی گواہی جو ہے وہ ان کو بھی دیتا ہے جو اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں, اور خود بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں جو ہے وہ اس کے بارے میں واضح طور پہ بیان کر دیا. بہرحال جی, اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہو اس رکوع سے ریلیٹڈ تو آپ وہ کمنٹس پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کی ایکسرسائز پڑھیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.